بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ستمبر 2012 کی 9 تاریخ ہے۔ آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے دا پرپز آف ایگزسٹنس، یعنی وجود انسانی کا مقصد۔ یہ بلا شبہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت سے لوگ پچھلی تاریخ میں اس پر سوچتے رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ تقریباً 3000 سال کی سوچ کے باوجود یہ سبجیکٹ ابھی تک انٹولڈ اسٹوری بنا ہوا ہے۔ بہت ہی عجیب بات ہے۔ دیکھیے، رینی ڈیکارٹ فرینچ فلاسفر تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی 1650 میں۔ اس نے کہا تھا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ۔ اس طرح ڈیکارٹ نے اپنی موجودگی کو دریافت کیا کہ میں موجود ہوں اس کائنات میں، لیکن اس موجودگی کا پرپز کیا ہے یہ ڈیکارٹ کو معلوم نہ ہو سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نون ہسٹری میں سب سے زیادہ خاص نام اس سلسلے میں ارسطاٹل کا ہے۔ ارسطاٹل گریک فلاسفر تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی 322 BC میں، حضرت مسیح سے پہلے۔ اس نے ایک تھیوری ڈیولپ کی تھی کہ انسان بہت ہی ہائی کوالٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو انفولڈ کرنے کے لیے یا اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانے کے لیے ضرورت ہے ایک فیوریبل سسٹم کی۔ فیوریبل سسٹم کے بغیر انسان اپنی اس ہائی کوالٹی کو انفولڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے الیگزینڈر، جو اس کے زمانے میں کراؤن پرنس تھا اور اس کا ٹیوٹر بھی تھا، اس کو تیار کرنا چاہا کہ اس آئیڈیل سسٹم کو بادشاہ بننے کے بعد وہ بنائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ الیگزینڈر دا گریٹ اس کام کو نہیں کر سکا۔ تو ارسطاٹل کے بعد یہ تھنکنگ مزید ڈیولپ نہ ہو سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک بڑا نام پیدا ہوا کارل مارکس کا، جس کی ڈیتھ ہوئی تھی 1883 میں۔ وہ جرمن تھنکر تھا۔ تو اس نے اس کانسیپٹ کو ارسطاٹل نے تو فلسفائز کیا تھا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بغیر سسٹم کے آدمی اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل نہیں بنا سکتا، تو اس کو ارسطاٹل نے فلسفائز کیا تھا، یعنی فلاسفیکل ٹرم میں بیان کیا تھا۔ اس کے بعد کارل مارکس نے اس کو سیکولرائز کیا،
یعنی سیکولر ٹرم میں بیان کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر بھی وہ ایکچولائز نہ ہو سکا. اس کے بعد ہسٹری آتی ہے مسلم ورلڈ تک. 20th سینچری میں مسلم ورلڈ میں دو مائنڈ پیدا ہوئے. عرب ورلڈ میں سید قطب اور انڈین سب کانٹیننٹ میں سید ابو العلا بودی. ان لوگوں نے اس کانسیپٹ کو اسلامائز کیا اور یہ کہا کہ اسلام اس جسٹ سسٹم کو بنا سکتا ہے جس میں انڈیویجول اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا سکے. لیکن دونوں کے دونوں فیل ہو گئے اور کچھ بھی دنیا کو نہ دے سکے سوائے لڑائی جھگڑا فساد، اور کچھ نہیں دے سکے. تو یہ بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا کوشچن ان آنسرڈ کو پڑا ہوا ہے. اس میں ایک وجہ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جو بڑے بڑے مائنڈ ہیں وہ اس میں انوالو نہیں ہوئے. یہ بڑے بڑے مائنڈ ہے اللہ تعالیٰ جن کو بڑی بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے، وہ سب کے سب یعنی مور دین 99% امیجیٹ گین میں پھنس کر رہ گئے. امیجیٹ گین. یہ کوشچن جڑا ہوا ہے پوسٹ امیجیٹ سے، یعنی آفٹر امیجیٹ سے. تو امیجیٹ گین میں اتنا زیادہ انوالو کیا انہوں نے اپنے آپ کو کہ پوسٹ امیجیٹ کے بارے میں وہ زیادہ سوچ نہیں سکے. اور بہت عجیب، اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ سب مر رہے ہیں. جو لوگ امیجیٹ گین میں اپنے کو جنہوں نے ڈالا اور بڑے بڑے امپائر بنائے اپنے، کسی نے پولیٹیکل امپائر، کسی نے کمرشل امپائر، کسی نے اپنے فیم کا امپائر بنایا، لیکن ایک سیکنڈ میں اس کو چھوڑ کر چلے گئے دنیا سے. سب کچھ یہاں رہ گیا، وہ چلے گئے کہیں دوسری دنیا میں. تو اس کے باوجود بڑے بڑے مائنڈ اس میں اپنے کو انوالو نہ کر سکے، بس امیجیٹ گین ہی میں پھنسے رہ گئے. خیر، میں نے اپنی پوری زندگی اس میں بتائی ہے. میں نے کوئی بھی دوسرا کام نہیں کیا، نہ کوئی جاب، نہ کوئی بزنس، کچھ بھی نہیں. تو میری ڈسکوری یہ ہے کہ اس سوال کا جواب صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے قرآن. دیکھیے، ہر مذہب نے اس کا جواب دیا گیا تھا، لیکن پچھلے مذاہب جو ہے وہ اپنے آتھینٹسٹک ہو چکے ہیں. فرانس کا رینا ایک فلاسفر تھا بہت بڑا، ویل نون. اس نے کہا تھا کہ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو ہسٹوریکلی آتھینٹک مذہب ہے. تو اس نے لکھا تھا کہ ان لائک ادر فاؤنڈرس آف ریلیجنس، محمد از دا اونلی پرافٹ who was born in a full light of history. تو قرآن جو ہے ایک ہی آتھینٹک بک ہے. اس سینس میں نہیں کہ وہی دنیا میں آئی ایک ہی کتابیں جو آئیں وہ ان کے فالوورس اس کو پریزرو نہ کر سکے، اس لیے وہ پریزروڈ ٹیکسٹ ان کے پاس نہیں ہے. تو قرآن میں اس سوال کا جواب ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ خود مسلمان ہی سے بے خبر ہے. مسلمانوں نے قرآن کو کتاب محجور بنا رکھا ہے، ابینڈنڈ بک. وہ قرآن کیسے تلاوت کرتے ہیں اس میں سوچتے نہیں. خیر، اس سوال کا جواب دیکھیے قرآن کے چیپٹر نمبر 2 میں. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہاں سے واپس جانے کے بعد قرآن کا چیپٹر نمبر 2 البقرہ کی ورسز 30،
31, 32, 33 ان ورسز کو اسٹڈی کریں. اس میں اس سوال کا جواب ہے. ان ورسز میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور زمین کا چارج اس کو دیا. قرآن میں ہے کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا. خلیفہ کے معنی ہیں یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس کا چارج دیا انسان کو. تو فرشتوں نے کہا کہ اس وقت فرشتے موجود تھے اور ابلیس بھی موجود تھا. تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے رب العالمین کیا تو ایسے لوگوں کو چارج دے رہا ہے زمین پر جو وہاں فساد کریں، مفسد بنے. تو یہ بہت عجیب بات ہے. یعنی فرشتوں نے یہ ڈاؤٹ پیش کیا تھا اس وقت کہ انسان تو زمین میں فساد برپا کرے گا، کرپشن کرے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاؤٹ تھا فرشتوں کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کنفرم کر دیا کہ ایسا واقعتاً پیش آیا. قرآن کی ایک آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی انسانوں کے عمل سے زمین فساد سے بھر گئی، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا. تو کیسی عجیب بات ہے کہ پیدائش کے بگننگ میں فرشتوں نے جو ڈاؤٹ پیش کیا تھا خود قرآن کی اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق وہ واقعہ بن گیا. کہ انسان بجائے خلیفہ بننے کے مفسد بن گیا، بجائے اصلاح کرنے کے فساد کیا اس نے. خود قرآن اس کو کنفرم کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ جب فرشتوں نے یہ بات آغازی بھی کہہ دی تھی اور خود اللہ نے کنفرم کر دیا کہ واقعتاً ایسا ہوا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ یعنی وہی چیز ہوئی جس کو کہ ایک جرمن ہسٹورین نے ان لفظوں میں کہا ہے کہ دا ہیومن ہسٹری از لٹل مور دین اے رجسٹر آف کرائمس. وہی تو ہوا. تو فرشتے کہہ رہے ہیں، انسانی ہسٹورین کہہ رہے ہیں، خود اللہ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ واقعتاً ہوا بھی ایسا ہی. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ واٹ واز دا پرپز آف کریشن، واٹ واز دا پرپز آف ایگزسٹینس. یہ بہت بڑا سوال ہے. اس پر میں زندگی پر سوچتا رہا ہوں. میری زندگی کوئی دوسرا مقصد نہیں سوائے اس کے کہ میں اس کا جواب تلاش کروں. تو اس کی انہی آیتوں میں اس سوال کا جواب ہے. اصل میں ہم رانگ کرائیٹیرین سے جج کر رہے ہیں سچویشن کو. غلطی ہماری یہاں ہے. جیسے اس بلڈنگ کو آپ جج کریں ایک ہاسپٹل کے کرائیٹیرین سے تو آپ کہیں کیسا ہاسپٹل ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں. لیکن غلطی آپ کی ہے کیونکہ ہاسپٹل تو ہے نہیں ہے. تو جتنے لوگ ہیں اپنے مائنڈ میں انہوں نے ایک یارڈ اسٹک بنایا، خود اپنے مائنڈ میں، اور اسی سے ناپنا شروع کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا تو رجسٹر آف کرائمس ہے. نہیں، آپ کو جاننا چاہیے کہ خود کریٹر کا کریشن پلان کیا ہے. خود کریٹر کے نزدیک پرپز آف ایگزسٹنس کیا ہے. اپنے مائنڈ سے آپ نہیں اس کو طے کر سکتے. تو غلطی یہاں ہے کہ اپنے ذہن سے خدا کے کریشن کو جج کر رہے ہیں.
یعنی یہ جو جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اس کو بنایا ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے، اس کے مائنڈ سے جاننا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے. آپ رہتے ہیں کہیں بامبے میں، اپنے مائنڈ میں ایک یارڈسٹک بنائے، اس سے لا کر جج کریں آپ اس کو، تو بلا شبہ غلطی کریں گے آپ. تو سارے لوگ یہی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے خود ساختہ یارڈسٹک سے یا خود ساختہ کرائیٹیرین سے وہ اللہ کے کریشن کو جج کر رہے ہیں. تو یہ جو جن ورسز کو میں نے ریفر کیا، اس پر آپ غور کیجیے، پھر آپ کو بالکل ہر چیز کھل جائے گی. یہ جو ورسز ہیں فرام 30 to 33 آف سورہ البقرہ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب فرشتوں نے ڈاؤٹ کریٹ کیا کہ یہ تو فساد کریں گے، تو کیوں ان کو آپ زمین میں بسا رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ وقت ہے جب کہ اللہ آدم کو پیدا کر چکے ہیں، باقی نسلیں ابھی پیدا ہونا باقی ہیں. لیکن قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سارے انسانوں کو پیدا کر کے اللہ نے آدم کی پیٹھ میں ڈال دیا تھا. اب وہی سب انفولڈ ہو رہا ہے، ہم سب انفولڈنگ ہیں. تو کیا ہوا پھر؟ اللہ قرآن میں ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، یعنی جن لوگوں کو پیدا ہونا تھا اس دنیا میں، اللہ نے ان کو پیدا کر کے ان کا نام بتایا آدم کو، اور پھر اس کو پیش کیا اینجلس کے سامنے. دیکھیے نام کس کا بتایا، یہی پر ہے مسئلہ جاننے کا. سلیکٹڈ انڈیویجولس کا، سلیکٹڈ پرسنس کا، سارے انسانوں کا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نقشہ تھا وہ یہ ہے کہ اللہ اس سے یہ بات کی غلطی ہے کہ فرشتوں نے پورے مجموعے انسانی کو دے کر رائے بنائی تھی، سارے مین کائنڈ کو. اللہ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ سارے مین کائنڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ انڈیویجولس ہیں جو اس جنگل میں پیدا کیے جائیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو پروو کریں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فریڈم کو مس یوز نہیں کیا، جنہوں نے سچائی کو ڈسکور کیا، جنہوں نے اپنے مائنڈ کو صحیح سے استعمال کیا. تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سلیکٹڈ لوگ ہیں. تو ان سلیکٹڈ لوگوں کو اللہ نے پیدا کر کے آدم کو ان کا نام بتایا، کیونکہ دیکھیے آگے آتا ہے کہ انی عالم و غیب السماوات والارض، میں غیب کو جانتا ہوں، یعنی فیوچر کو جانتا ہوں. میں فیوچر میں جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں مجھے ان کا پتہ ہے. یہاں غیب مانے فیوچر، انی عالم و غیب السماوات والارض. تو فیوچر کے جنریشن میں جو سلیکٹڈ لوگ تھے ان کو پیدا کر کے اللہ نے بتایا نام، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں ہے. تو آدم نے پھر فرشتوں کو بتایا کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تب فرشتے مطمئن ہو گئے. یہ اس رات کو اگر آپ غور فرمائیں تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. پوری بات یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، اس کو فریڈم دے دیا، فریڈم، ٹوٹل فریڈم. ٹوٹل فریڈم یعنی اللہ کا جو کریشن پلان ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنی چوائس سے رائٹ کو لے اور رانگ کو چھوڑ دے بغیر کسی کمپلشن کے. تو یہ دنیا ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک جنگل ہے گا. لوگوں نے جو مس یوز کیا اپنے رائٹ کو، اس نے دنیا کو جنگل بنا دیا. اس جنگل میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس مائنڈ کو لے کر کے، وہ سوچتا ہے، ری تھنک کرتا ہے، ریوائز کرتا ہے، انڈیپینڈنٹلی سوچتا ہے. یعنی کیا لوگوں نے کیا جنگل کریٹ کیا ہے،
لوگوں نے کیا کیا دنیا میں آئیڈیالوجی پھیلا رکھی ہے، کیا کیا تھاٹ پھیلا رکھے ہیں، ان سب کے یعنی ان سب سے اوپر اٹھ کر وہ سوچتا ہے، جس کو میں کیا کہتا ہوں بگ برڈ تھنکر بن کر سوچتا ہے. پھر اس کو سیلف ڈسکوری ہوتی ہے، خود سوچ کر دریافت کرتا ہے وہ. پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خدا سچائی یہ ہے. اللہ کو وہ انسان مطلوب ہے جو سیلف ڈسکوری کی سطح پر کھڑے ہوں، جو اپنی آزادی کو مس یوز نہ کریں، جو سیلف ڈسپلن کا ثبوت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے سامنے ان سلیکٹڈ انسانوں کو پیدا کر کے آدم کو ان کا نام بتائے، اور پھر آدم نے فرشتوں کو ان کو نام ان کو انٹروڈیوس کروایا. تب فرشتوں کو سمجھ میں آیا کہ ہاں، پھر کریشن جو ان کو بہت ہی میننگ فل لگنے لگی. دیکھا فرشتے دیکھ رہے تھے اس اعتبار سے کہ سارا جو مین کائنڈ ہے، سارا مجموعہ انسانیت کا ہے، وہ سب کا سب جسٹ ہو، وہ سب آئیڈیل ہو، وہ سب پرفیکٹ ہو. یہ تو خدا کا نشان ہی نہیں تھا. پھر جب فریڈم دی جائے گی تو سب جسٹ کیسے ہو جائیں گے؟ کوئی مس یوز کرے گا، کوئی پراپر یوز کرے گا. تو خدا کا نشانہ انڈیویجولس ہیں، مجموعہ نہیں ہے. یہی غلطی ہے ارسطاٹل سے لے کر کے اب تک جو لوگ ہیں، یہ پاکستان، یہ جو مسلم تھنکرس ہیں موجودہ زمانے کے، تو ارسطاٹل سے لے کر آج کے جو مسلم تھنکرس ہیں جو جسٹ سسٹم بنانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ سب اسی غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سسٹم بنانا، پورے مجموعہ انسانی میں ایک نظام بنانا، یہ نشانہ ہے. وہ اچیویبل نہیں ہے. نتیجہ ہے کہ وہ گن کلچر، بم کلچر چلاتے ہیں، یہاں تک سوسائڈ بامبنگ شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے، اب تاریخ کو دیکھیے کہ تاریخ میں کیسے کیسے افراد پیدا ہوئے. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یعنی سوشیو پولیٹیکل لیول پر کوئی جسٹ سسٹم بنا ہو. یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ یہ مطلوب تھا. کیونکہ دیکھیے، پرفیکٹ سوسائٹی یا آئیڈیل ورلڈ تو جنت میں بننے والا ہے، دنیا میں نہیں. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں پر آپ کو پرفیکٹ ورلڈ مل جائے، آئیڈیل دنیا مل جائے. اس کے لیے بنائی نہیں گئی. قرآن کے مطابق یہ ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ. یعنی جو ٹیسٹنگ گراؤنڈ جب ہے تو وہ انڈیویجول کو چنا جا رہا ہے. تو کیسے کیسے انڈیویجول پیدا ہو رہے ہیں، میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. ہاں دیکھیے، ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں قائم کر دی. 2 مثالیں، ایک مثال ابلیس کی اور دوسری مثال آدم کی. یہ پوری تاریخ میں جو ہونے والا تھا اس کا ایک علامتی ایک واقعہ پیشگی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. آدم کے ساتھ کیا ہوا؟ آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جنت میں رکھا، جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے. صرف ایک کنڈیشن تھی کہ پوری جنت کو تم انجوائے کر سکتے ہو، البتہ وہاں ایک فاربڈن ٹری تھا. اس فاربڈن ٹری کا پھل نہیں کھانا تھا ان کو. لیکن وہ پیشنس نہ دکھا سکے اور جا کر کے انہوں نے اس فاربڈن ٹری کا پھل کھا لیا. تو پھر جنت سے وہ نکال دیے گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو ریپینٹنس آیا، بہت ہی گہرا ریپینٹنس، بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی ریپینٹنس آیا، انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور بہت زیادہ گریہ وزاری کی. تو ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا، پھر دوبارہ ان کے لیے جنت مقدر کر دی.
ایک انسان یہ ہے کہ زندگی کے دوڑ میں کبھی صحیح کرے کبھی غلط کرے گا، کیونکہ جب غلط کرے تو اس کو چاہیے کیا، اس کے اندر ریپینٹنس آئے، وہ اپنا کریکشن کرے، پھر سے صحیح راستے پہ چلنے لگے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی بالکل کوئی غلطی ہی نہ کرے، پرفیکٹ رہے شروع سے آخر تک. دنیا کے چونکہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے تو ایسے حالات یہاں نہیں ہیں کہ آپ غلطی نہ کریں. غلطیاں تو ہوں گی، یو آر ایز ہیومن، لیکن جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد آدمی کے اندر ریپینٹنس آئے، اپنی اصلاح کرے، اپنے کو پھر سے صحیح راستے پہ ڈالے، رائٹ ٹریک پر. تو یہ مثال ہے آدم کی. ایسا آدمی اللہ کے نزدیک اللہ اس کو سلیکٹ کرے گا جنت کے لیے. دوسری مثال ابلیس کی ہے. ابلیس نے بھی غلطی کی کہ اللہ کا حکم تھا کہ تم جھک جاؤ آدم کے آگے، وہ نہیں جھکا. تو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اس نے ایڈمٹ نہیں کیا کہ مجھے غلطی ہو گئی تھی، اس کے اندر ریپینٹنس نہیں آیا. تو اللہ نے اس کو ابدی طور پر بلیسنگ سے محروم کر دیا ان کو. یہ دو کریکٹر ہیں جو بتا رہے ہیں کہ آگے تاریخ میں کیا ہونے والا ہے. کچھ انسان وہ ہوں گے جو غلطی بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ شعور جگا ہوا ہوگا، تو ریپینٹنس آئے گا، وہ اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، پھر رائٹ ٹریک پر زندگی کو چلا دیں گے. وہ یہی وہ لوگ ہیں جو سلیکٹ کیے جائیں گے، ایسے انڈیویجول، ایسے پرسن، ایسے افراد. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد سرکش بن جائیں گے، غلطی کو مانیں گے نہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے بلیسنگ معروم ہو جائیں گے، جیسے کہ ابلیس ہوا. تو یہ دو دھارے چل رہے ہیں پوری تاریخ میں. ایک دھارا آدم جیسے لوگوں کا، ایک دھارا ابلیس جیسے لوگوں کا. یہ بطور نصیحت کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر انسان کو بتا دیا. اب دیکھیے، آپ تاریخ میں دیکھیے، میں چند مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے، آدم کے اگلی نسل میں دو پیدا ہوئے، ایک حابیل تھا، ایک قابیل. حابیل اور قابیل کے درمیان ایک مسئلے پر کنٹروورسی ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گیا. اختلاف بڑا ہوا یہاں تک کہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا. اس زمانے میں یہ غالباً یہ اسٹون ایج تھا، تو پتھر سے شاید مارا ہوگا. تو اس وقت حابیل نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے مارو، جب اس نے دھمکی دی کہ میں تم کو مار ڈالوں گا، تو اس نے کہا اگر تم مجھے مارو تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تم کو مارنے کے لیے. اور ایسے ہی ہوا، اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور اس نے اس کو مار ڈالا. تو اس سے حابیل نے ایک بہت بڑا ایگزامپل سیٹ کیا، بہت بڑا. وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو وہ ہیں، جو جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا، تو کسی بھی ایکسکیوز کو لے کر کے اس حرام کو وہ حلال نہیں کرے گا. ایک انسان وہ ہے، کوئی بھی ایکسکیوز لے کر کے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، تو کوئی بھی ایکسکیوز لے کر اپنے لیے جائز نہیں کرے گا. ایک وہ انسان ہے، یعنی اپنے ٹیمپریچر کو روکے گا، اپنے ڈیزائر کو روکے گا، اپنے ایموشنس کو روکے گا، لیکن اللہ کے حرام کو حلال نہیں کرے گا، اس لائن کو پار نہیں کرے گا. ایک وہ انسان ہے. تو اس کا انہوں نے ایگزامپل سیٹ کیا، حابیل نے. ایسے دیکھیے، نوح پیدا ہوئے بات کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ان کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ فَلَبِثَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، یعنی 950 سال تک، یعنی 1000 میں
50 سال کم. اتنی لمبی عمر تھی ان کی, لیکن ان کی دیکھیے ان کی جو اپنے قوم کے جو ان کی جو ویل وشنگ تھی وہ ختم نہیں ہوئی. قوم نے ان کی بات نہیں مانی, ان کو ستایا, ان کو تکلیف دی, لیکن ایک سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی ان کی ویل وشنگ ختم نہیں ہوئی. اس کو سمجھاتے رہے, اس کو دعائیں کرتے رہے. قرآن میں جو آیا ہے کہ حضرت نوح نے دعا کیا کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے, تو دیکھیے یاد رکھیے یہ پیغمبر کی دعا نہیں تھی, یہ اللہ کے فیصلے کا پیغمبر کی زبان سے اعلان تھا. یہ بہت بڑی فالسی ہے لوگوں کے اندر, وہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے بد دعا کیے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ تو بہت آخر وقت تک اپنے ویل وشنگ کے جذبے کے تحت قوم کی اصلاح کی لگے رہے, کام کرتے رہے. لیکن آخر وقت میں جب کہ اللہ نے کا فیصلہ ہوا کہ اس قوم کو اب جینے کا حق نہیں ہے, تو اللہ کے فیصلے کا اعلان تھا جو قرآن میں آیا ہے بظاہر بد دعا کی زبان میں. تو یہ ایک نمونہ سیٹ کیا انہوں نے کہ آخر وقت تک آپ انسان کی خیر خواہی کو نہ چھوڑیں, آخر وقت تک آپ اس کے ویلوشر بنے رہیں. ایسے دیکھیے ایک مثال یونس کی ہے. یونس ابن متہ کہا جاتا ہے, وہ عراق میں آئے, انہوں نے ان لوگوں کو سچائی کا پیغام دیا. پھر ایک وقت آیا کہ وہ اذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ, یعنی لوگوں نے مانا نہیں بات ان کی, تو وہ غصہ ہو گئے, ان کو چھوڑ کر چلے گئے وہ. لیکن اللہ کے اسکیم کے خلاف تھا یہ, کیونکہ اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ جب تک آپ اتمام حجت نہ کر لیں, آپ کو حق نہیں کہ قوم کو چھوڑنے کا. تو پیشگی طور پر چھوڑ دیا تھا انہوں نے. لیکن جب وہ عراق سے باہر آئے تو ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی. تو پھر وہ انہوں نے استغفار کیا, معافی مانگی, اور پھر لوٹے اپنی قوم کی طرف, نہیں اسی قوم کی طرف جس سے وہ غصہ ہو گئے تھے, وہ اسی کی طرف لوٹے. اس میں ایک ایگزامپل سیٹ کیا انہوں نے کہ اگر تم کسی کے خلاف ہو جاؤ, اس کے بارے میں تمہیں غصہ پیدا ہو جائے, تم اس سے تعلق توڑ لو, لیکن جب تمہیں احساس ہو کہ تم نے غلطی کی تھی تو تمہیں لوٹنا چاہیے دوبارہ, غصے کو ختم کر کے, اپنے نیگیٹو جذبات کو ختم کر کے. یہ ایک بہت بڑا ایگزامپل سیٹ کیا انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں. پھر آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کی بیوی تھی آسیہ. تو فرعون تو حضرت موسیٰ کا مخالف رہا, وہ ماننے پر تیار نہیں ہوا ان کے پیغام کو, وہ اپنے ہی کو بڑا سمجھتا تھا. لیکن اس کی جو بیوی تھی آسیہ, ان کی سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ حق پر ہیں, تو موسیٰ کی بات کو مان لیا انہوں نے. اس پر غصہ ہو گیا فرعون, اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر لوں گا. تم نے کیسے مان لیا؟ تم کو قتل کرنا ہے تو قتل کرو. اس وقت آسیہ نے جو دعا کی تھی کہ خدایا مجھے اپنے پڑوس میں ایک جگہ دے دے رہنے کے لیے. اس سے کیا سیٹ ہوا ایگزامپل کہ بندہ مومن کو کے سامنے اگر چوائس ہو, ایک طرف دنیا کا محل ہے, دوسری آخرت جنت ہے, تو اس کو دنیا کے محل کو ٹھکرا دینا چاہیے, آخرت جنت کا چوائس لے لینا چاہیے. یہ کتنا بڑا ایگزامپل سیٹ کیا آسیہ نے. اچھا دیکھیے حضرت موسیٰ کے جو معجزہ دکھایا تھا انہیں کہ ان کا جو لاٹھی ان کی تھی وہ سانپ اژدہا بن گئی تھی. تو ایک قصہ تفصیل سے قرآن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو فرعون جو آئے تھے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے,
جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو یعنی ان کے جو انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں جو اس کو انہوں نے بظاہر سانپ کی شکل دے دی تھی، ان کے ہتھبوسا کے اژدہے نے سب کو نگل لیا، طور پر یہ کھل گیا کہ موسیٰ حق پر ہیں، یہ خدا کے نمائندے ہیں، ہم تو جادوگر تھے۔ یہ کھل گیا کہ ہم جو جادوگر تھے، لیکن یہ شخص پیغمبر ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ جب یہ کھلا تو انہیں اعلان کر دیا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ وہاں پر بھی دیکھیے فرعون بہت غصہ ہو گیا، اس کا میں تم سب کو پھانسی دوں گا، تم سب کو قتل کروں گا، جادوگروں سے کہا۔ اس وقت جو جادوگروں نے پھانسی کے پھندے پہ کھڑا ہو کر کہا تھا فقض ما انت قاض انک تقضی هذه الحیات الدنیا، جو فیصلہ تم کرنا ہے کرو، تم اسی دنیا کے لیے تو کر سکتے ہو۔ اس طرح ان جادوگروں نے ایک بہت بڑا ایگزامپل سیٹ کیا کہ دنیا کی کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ ٹیمپرری ہے، ٹیمپرری، اور سارا تو آخرت ہے، ایٹرنل ورڈ تو آخرت میں ہے۔ تو یہ سیٹ کیا کہ اگر تم کو چوائس لینا ہو ایٹرنل ورلڈ کے مقابلے میں یہ ٹیمپرری ورلڈ، تو ٹیمپرری ورلڈ کو چھوڑو، ایٹرنل ورلڈ کا چوائس لو۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایسے دیکھیے اسی انسانی مجموعے میں محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے۔ مکہ میں لوگوں نے ان کی سخت مخالفت کی، بہت زیادہ مخالفت کی، یہاں تک کہ 13 سال کے بعد آپ کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا۔ جب مدینہ آپ گئے ہیں تو جو پہلی تقریر وہاں کی ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پوری کی پوری موجود ہے سیرت ابن ہشام میں۔ اس کا ٹائٹل ہے اول خطبۃ خطبھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ۔ اس میں آپ نے کیا کہا تھا؟ آج کل کا آدمی جس کو ایسی صورتحال پیش آئے کہ وطن سے نکال دیا جائے، اس کی جائیداد چھین لی جائے، اس کو تکلیفیں پہنچائی جائیں، اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا جائے، تو جب وہ باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہاں وہ کمپلین کا دفتر کھول دیتا ہے، شکایت اور کمپلین، یہی ایک ہی کام اس کا، نیگیٹو پروپیگنڈا۔ دیکھو یہ تو اتنے برے ہیں، یہ بہت ظالم ہے، یہ صرف ایک ہی کام اس کو رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بھی نہیں کہا ہے پورے 10 سال میں۔ وہاں پر 10 سال آپ رہے، کچھ بھی مکہ والوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں، نہ پہلے دن نہ آخری دن۔ تو یہ ایگزامپل سیٹ کیا آپ نے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرے، کنسپریسی کرے، تم کو تمہارے وطن سے نکالے، تب بھی تم نگیٹو نہ بنو، تب بھی تم اپنی پازیٹیوٹی کو قائم رکھو۔ یہ کتنا بڑا ایگزامپل ہے، بہت ہی بڑا ایگزامپل ہے، بہت بڑا ایگزامپل ہے۔ تو پوری تاریخ میں اس طرح کے افراد، اس طرح کے انڈیویجولس، اس طرح کے پرسن دکھائی دیتے ہیں۔ ہاجرہ کو آپ دیکھیے، ہاجرہ ایک لیڈی تھی، حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کی کہ ڈیزرٹ میں ایک نسل بنائی جائے، ایک جنریشن ڈیزرٹ میں۔ ڈیزرٹ جو تھا، آپ جانتے ہیں ڈیزرٹ کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف نیچر ہوتا ہے، نیچر، وہاں کوئی سویلائزیشن نہیں، وہاں کوئی کلچر نہیں، وہاں کوئی فیسلٹی نہیں، وہاں کوئی کمفرٹ نہیں، وہاں کوئی لگژری نہیں، ایک بہت ہی سمپل لائف، بہت ہی نیچرل لائف۔ اوپر آسمان ہے، نیچے ڈیزرٹ ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ کی کہ ایک ایسی نسل بنائی جائے، ایک جنریشن جو نیچر پہ کھڑی ہوئی، اپنی فطرت پہ کھڑی ہوئی۔ تو حضرت ہاجرہ نے اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کر دیا۔ اس ڈیزرٹ میں
اپنے بچے کو لے کر بس گئیں وہ. یعنی کیسا عجیب ہو گئی وہ لیڈی, جو ایک ڈیزرٹ میں جہاں پانی نہیں, جہاں سبزہ نہیں, جہاں کوئی انسان نہیں, جہاں کوئی بستی نہیں, جا کے بس گئی. پھر دھیرے دھیرے حالات بدلے, دھیرے دھیرے سب کچھ ہوا. لیکن آپ غور کیجیے کہ کیسی عجیب وہ لیڈی تھی. جب ان کے جو شوہر تھے حضرت ابراہیم, ان کو اس ڈیزرٹ میں چھوڑ کر جانے لگے, یعنی خود وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے وہ, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں ہوں میرا چھوٹا بچہ, اور تو یہاں کچھ بھی نہیں, اور تو کچھ بھی نہیں. تو کئی بار انہوں نے کہا, حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آخر میں کہا اس لیڈی نے, کیا خدا نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں. تو اس ڈیزرٹ میں کھڑا ہو کر اس لیڈی نے کہا تھا کہ اذن لا اذن یونا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیسی عجیب بات ہے. یہاں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تو سارے ہمارے پاس سارا کمفرٹ ہے, سارے سامان ہیں. وہاں کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, نہ کھیتی, نہ کوئی کھانے کا سامان, نہ کوئی سبزہ. صرف ایک ہوپ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دیں گے آگے. تو حاجرہ نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ اگر کوئی آدمی ڈیزرٹ میں کھڑا ہو کر, جہاں اوپر آسمان ہے اور نیچے صحرا, یہ کہے خدا تیرے لیے میں نے یہاں پر اگر اپنے کو بسا دیا ہے, تو خدا وہاں بھی اس کے لیے سب کچھ پیدا کر دے گا. آپ جانتے ہیں کہ آج اسی ڈیزرٹ میں آج اتنے زیادہ افلوئنس ہے کہ لوگ وہاں بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں وہاں پر. تو اس پوری تاریخ میں اس طرح کے انڈیویجول پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ جو کہا تھا یعنی ویسٹرن ہسٹورین نے کہ ہیومن ہسٹری یعنی لٹل مور دین رجسٹر آف کرائمس, تو اس نے مجموعے کے لحاظ سے دیکھا. اگر وہ اس کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کے مطابق دیکھتا, تو وہ کہتا کہ تاریخ اگر جنگل ہے لیکن اس میں ڈائمنڈ جگمگا رہے ہیں. اس کا اسٹیٹمنٹ دوسرا ہوتا کہ تاریخ اگر یہاں تک جنگل ہے کرائم کا, لیکن اسی جنگل میں جگہ جگہ ڈائمنڈ جگمگ کر رہے ہیں. ایسے پرسن, ایسے انڈیویجول, ایسے افراد, ایسی عورتیں, ایسے مرد, یہاں سے وہاں تک. تو خدا کی جو اسکیم تھی وہ یہ تھی کہ انسانوں کو پیدا کیا جائے, ان کو فریڈم دے دی جائے, ٹوٹل فریڈم, کچھ بھی کریں ان کو روکا نہ جائے ان کو. پھر اسی فریڈم کے جنگل میں کچھ افراد ایسے جو نکلیں جن کا اندر رائٹ تھنکنگ اپنے اندر پیدا کریں, وہ حالات کے خلاف سوچیں, انڈیپینڈنٹلی اپنے کو سچائی پہ کھڑا کریں, وہ کسی بھی چیز کو, کسی بھی ٹیمپٹیشن میں نہ پڑیں, کسی بھی ڈیزائر کے پیچھے نہ دوڑیں. وہ امیجیٹ گین کے پیچھے دوڑنے کے بجائے جو آگے جو ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے دنیا میں, اس کو لے کر اپنی پلاننگ کریں. یعنی اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈریں, اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کو ڈسکور کریں, اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے محبت کریں. ایسے انسان, تو یہ انسان انڈیویجول لیول پہ ہو سکتے تھے, اور پوری تاریخ میں یہاں سے وہاں تک ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں. اب دیکھیے اس زمانے میں جن سو کالڈ مسلم تھنکرس نے یعنی اسلامائز کیا ہے ارسطاٹل کے اس کانسیپٹ کو
کہ ہمیں دنیا میں جسٹ سسٹم بنانا ہے، یعنی سوشیو پولیٹیکل لیول پر ایک بہت ہی انصاف والا نظام. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے کریشن پلان کو تباہ کرنا ہے، اس کے خلاف چلنا ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جب اللہ نے لوگوں کو دے رکھی آزادی تو کیا ہوگا؟ ایک ہٹلر ساری دنیا کو کے خلاف جنگ چھیڑ دے گا، ایک انسان حضرت یحییٰ کو قتل کر دے گا، ایک انسان حضرت عمر کو قتل کر دے گا، ایک انسان ایٹم بم بنا کر کے کہیں گرائے گا اور پوری آبادی کو تباہ کر دے گا، اور اللہ اس کا ہاتھ روکے گا نہیں، کیونکہ فریڈم تو ختم ہونے والی نہیں ہے ڈوم ڈے سے پہلے. تو کیسے آپ بنائیں گے جسٹ سسٹم؟ جسٹ سسٹم بنانے کے لیے آپ کو انسان کی آبادی کو انسان کی فریڈم کو ابالش کرنا پڑے گا. جسٹ سسٹم بنانے کے لیے پورے سوشیو پولیٹیکل لیول پر بالکل انصاف ہو، بالکل جسٹ ہو ہر چیز، بالکل آئیڈیل ہو ہر چیز. اس کے لیے آپ کو انسان کی آزادی کو ابالش کرنا پڑے گا. آپ بتائیے کہ کس کے پاس یہ پاور ہے کہ انسان کی آزادی کو ابالش کر دے؟ کس کو پاور ہے؟ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ اندرا گاندھی کو اس کی سیکورٹی مار ڈالا، مصر میں انور سادات کو اس کی اپنی سیکورٹی نے مار ڈالا. ایسے روزانہ میڈیا میں سے واقعات آتے رہتے ہیں. یعنی سیکورٹی ہی نہیں مار ڈالا، سیکورٹی نے. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے کریشن کا، اس میں فریڈم مسٹ ہے. ہر انسان کو ٹوٹل فریڈم. جب ٹوٹل فریڈم ہے تو وہ مس یوز بھی کرنے کا فریڈم ہے. اور جب تک یہ صورتحال ہے، آپ ممکن نہیں کہ آپ آئیڈل نظام بنائیں، پرفیکٹ نظام بنائیں. پاسبل نہیں ہے اس کی. یہ اس وقت پاسبل ہے جب کہ آپ انسان کی آزادی کو ابالش کر دیں. وہ تو کوئی کر نہیں سکتا ہے، امپاسبل ہے. اس وجہ سے اللہ کا جو نقشہ ہے، اللہ کی جو پلاننگ ہے، وہ افراد کو سلیکٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ افراد کو انتخاب کر رہا ہے، افراد کا سلیکشن ہو رہا ہے. وہ آدم سے شروع ہوا، ابھی تک چلا جا رہا ہے. تو جنت کیا ہے؟ سلیکٹڈ افراد کا ایک سوسائٹی. پوری ہسٹری سے جو بہترین جو لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کر کے بسا دیا جائے تو اسی کا نام ہے جنت. یعنی سلیکٹڈ لوگوں کی سوسائٹی. تو آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے کو یعنی جو یہ پروو نہ کر سکے کہ وہ آزادی پا کر کے صحیح راستے پہ قائم رہیں گے، جنہوں نے اپنی آزادی کو مس یوز کیا، وہ تو ریجیکٹ کر کے ایک یونیورسل لیٹر بن میں ڈال دیا جائیں گے. یونیورسل لیٹر بن میں ڈال دیا جائیں گے وہ. اور جنہوں نے یہ پروو کیا کہ انہوں نے اپنی آزادی کو صحیح استعمال کیا، جو انہوں نے اللہ کے نقشے کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری، جن کے اندر خدائی ڈسپلن تھا، جن کے اندر وہ کوالٹیز تھی جو اللہ کو مطلوب ہیں، بغیر کسی کمپلشن کے انہوں نے اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈالا، تو ان کو چن لیا جائے گا. ان کو چن لیا جائے. انہیں چنے ہوئے لوگوں کو کہ معاشرے کا نام ہے جنت. قرآن میں ہے کہ اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ جنت والے جو ہیں، جنت کا جو سوسائٹی ہوگی اس میں کون لوگ ہوں گے؟ پرافٹ اور صدیقین اور صلحاء اور شہداء. یہ 4 گروپ، یہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے جنت کے سوسائٹی میں.
تو اس کے لبس لہٰذا فلیعمل العاملون، یعنی یہ جو دنیا بننے والی ہے، سیکٹر لوگوں کی دنیا، اس کے لیے تمنا کریں لوگ کہ وہاں ہمیں جگہ ملے، اس کے لیے تمنا کریں. اس دنیا میں تو آپ کو مل ہی سکتا ہے اپنا پسند کا ماحول، کیونکہ آپ اگر رہنا چاہیں گے ایک ڈھنگ سے دوسرا ڈھنگ سے رہے گا، وہ کیا کرے گا؟ آپ وہ نیوسنس کریٹ کرے گا، وہ معاملات کو بگاڑے گا، وہ اپنی آزادی کو مس یوز کرے گا. آپ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹیسٹ. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزادی کو ابالش کر دے تو پھر ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ تو ٹیسٹ کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزادی کو ابالش کرنے والا ہے نہیں، امپاسبل ہے. تو کیا ہے؟ اپنے کو بنائیے، اور آپ کی جو طریقے ہوں، آپ کو جو کوششیں ہوں، وہ انڈیویجول کو ٹارگٹ کریں، پورے مجموعے کا نہیں. جیسے میں ہسٹری میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ٹارگیٹ بنائے، ورلڈ گورنمنٹ، ورلڈ سوسائٹی. یہ ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. نتیجہ ہے کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ فرسٹریشن بڑھتے ہیں، فرسٹریشن میں. تو سچی تحریک وہ ہے، سچی موومنٹ وہ ہے جو افراد کو ٹارگٹ کرے، انڈیویجول کو ٹارگٹ کرے، کیونکہ وہ تو اچیویبل ہی نہیں ہے. تو یہ ہے اس سورہ البقرہ کے جو آیتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا، اس کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تب جا کر کے پوری 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 اسکیم ایکسپلین ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کیوں بنایا یہ دنیا کو. ایک اور بات میں عرض کر دوں، قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں لوگ بڑی بڑی مٹیریل اچیومنٹ کیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کامیابیوں کے محل بنائے ہوئے ہیں، تو اس کی طرف مت دیکھو، بلکہ رزق رب کی تلاش کرو. یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ اس بات کی، اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو، تمہارے پاس امپائر نہ ہو، تب بھی تم ایک بہت بڑی چیز پا سکتے ہو. وہ ہے آئیڈیالوجی، ایک ایسی آئیڈیالوجی جو یونیورسل ہے، جو پورے یونیورس کو محیط ہے. یعنی اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا. اگر آپ اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں، اگر آپ اپنی تھنکنگ کو ڈیولپ کریں اور اس آئیڈیالوجی کو آپ دریافت کر سکیں، تو آئیڈیالوجیکل لیول پر آپ ایک پوری یونیورس آپ کی ہے. حکومت کس کے پاس ہے یہ آپ کے لیے ایرریلیونٹ بن جائے گا. کس کے پاس گورنمنٹ ہے، کس کے پاس یعنی کون بڑی بڑی فیم کا مالک ہے، کون بڑے بڑے اسٹیج کا مالک ہے، کون مٹیریل چیزوں کا چیمپئن بنا ہوا، یہ آپ کے بن جائے گا بالکل یعنی ان امپارٹنٹ. کیونکہ پوری یونیورس کھلی ہوئی ہے آپ کے لیے. آپ کا جو مائنڈ ہے، آپ کی جو سوچ ہے، اس کے لیے تو پوری یونیورس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جیسے میں ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں کہ مجھے کوئی حکومت میں کچھ ملے، مجھے کوئی دولت میں حصہ ملے، میرے پاس کوئی بہت بڑا مال ہو، کیوں وہ تو سب لمیٹیڈ چیزیں ہیں، لمیٹیڈ. میرے لیے تو میں سوچ کے لیول پر جیتا ہوں. تو سوچ کا جو لیول ہے اس کے پوری یونیورس کھلی ہوئی ہے، پوری یونیورس کھلی ہوئی ہے. آپ کا گلیکسیز کے نظام پر سوچیے، آپ سولر سسٹم کے نظام پر سوچیے، آپ پوری یونیورس میں جو لاز رول کر رہے ہیں اس پر سوچیے. اللہ کے جو یعنی اللہ کے جو جس کو قرآن میں کہا کہ اعلیٰ اللہ، جو اعلیٰ اللہ پوری کائنات میں جل بگر ہیں، ان پر سوچیے.
تو پوری کائنات آپ کی آئیڈیالوجیکل امپائر ہے. یعنی آپ خود اپنی بنیاد پر ایک یونیورسل لیول پر ایک آئیڈیالوجیکل امپائر بنانا چاہتے ہیں, بنا سکتے ہیں. یعنی پوری دنیا آپ کے لیے ایک آئیڈیالوجیکل امپائر بن جائے گی, جس میں آپ جئیں گے, جس کے آپ امپرر ہوں گے. ایسا انسان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا دیا ایسے انسان کے لیے کہ اس کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو, دولت ہو یا نہ ہو, اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو, پھر بھی اپنی ڈیولپمنٹ کا کام آخری حد تک کر سکتا ہے. اصل مسئلہ دیکھیے اپنا یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے. اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کے لیے نہ امپائر چاہیے, نہ حکومت چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ کوٹھی چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. تو ساری یونیورس اللہ تعالیٰ نے کھول دی اس انسان کے لیے, یہ مائنڈ دے کر کے. یہ مائنڈ جو ہے کسی شیر کے پاس نہیں, کسی ہاتھی کے پاس نہیں. یہ مائنڈ دے کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری یونیورس کھول دی ایسے انسان کے لیے, یونیورسل لیول پر اپنا ڈیولپمنٹ کرے وہ. اس طرح سے وہ پرسنالٹی بنائے اپنے اندر جو جنت میں بسانے کے قابل ہو. تو یہ ہے پرپز آف ایگزسٹنس. اللہ تعالیٰ کا پرپز یہ نہیں ہے کہ آج کل کے زبان میں سوشیو پولیٹیکل لیول پر کوئی جج سسٹم بنایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا پلان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا پلان یہ ہے کہ دنیا کے جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے اندر ایک ربانی پرسنالٹی بنائیں. اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے اندر ایک اعلیٰ درجے کی خدا پرست شخصیت بنائیں. اپنے کو اس ایسے ڈیولپ کریں کہ آپ جنت میں بسانے کے قابل, جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن سکیں آپ, اپنے سوچ کے اعتبار سے, اپنی اسپیچ کے اعتبار سے, اپنے کریکٹر کے اعتبار سے. یعنی آپ اس جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن سکیں اپنے یعنی اپنے سوچ کے اعتبار سے, اپنی اسپیچ کے اعتبار سے, اپنے کریکٹر کے اعتبار سے, اپنے بیہیویئر کے اعتبار سے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا منصوبہ. اور جو لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے پروو کریں گے تو آخرت کی دنیا میں, یعنی موجود دنیا تو ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھی, یہاں تو آپ کو صرف اپنے آپ کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا تھا. پھر دوسری دنیا میں آپ کو ایٹرنل پیراڈائز میں جگہ ملے گی, جو آئیڈیل ورلڈ ہوگا, جو پرفیکٹ ورلڈ ہوگا, جو آپ کی ڈیزائر کے عین مطابق ہوگا. تو یہ ہے یعنی قرآن کے مطابق پوری بات. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.